ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اردو ریڈیو قطر FM 107 ہے۔ اب آپ عبید طاہر سے آج کا پہلا نشریہ سماعت کیجیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اس وقت کی اہم سرخیاں۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی اور ملک کے دورے پر آئے ہوئے برازیل کے صدر جناب جائر بولسونارو کے درمیان دیوان امیری میں باضابطہ مذاکرات ہوئے۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ نے وطن نامی مشق کے اختتامی سیشن میں شرکت کی۔ قطر اور مصر نے غزہ پٹی میں تعمیراتی سامان اور ایندھن برآمد کرنے کے متعلق کئی سمجھوتوں پر دستخط کیے ہیں۔ اور سوڈان میں فوج مخالف مظاہروں میں متعدد افراد ہلاک اور زخمی ہو گئے، جبکہ واشنگٹن نے عبوری حکومت کی بحالی کا مطالبہ کیا ہے۔ اور اب پیش خدمت ہے اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا پہلا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے ایک امیری فیصلہ جاری کیا ہے، جس کی روح سے شیخ بندر بن محمد بن سعود آل ثانی کو قطر سینٹرل بینک کا گورنر مقرر کیا گیا ہے۔ صاحب سمو امیر نے QCB کے سابق گورنر شیخ عبداللہ بن سعود آل ثانی کو ان کی خدمات کے اعتراف میں حمد بن خلیفہ اعزاز سے نوازا۔ اس موقع پر شیخ عبداللہ بن سعود آل ثانی نے اس عزت افزائی پر صاحب سمو امیر کا شکریہ ادا کیا۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے ایک امیری حکم نامہ جاری کیا ہے، جس کی روح سے جناب عبدالعزیز بن محمد بن احمد العمادی کو آڈٹ بیورو کا سربراہ مقرر کیا گیا ہے۔ اسی طرح ایک دیگر امیری فرمان کے ذریعے شیخ فہد بن حمد بن سعود العبد الرحمن آل ثانی کو آڈٹ بیورو کا نائب سربراہ مقرر کیا گیا ہے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی اور برازیل کے صدر جناب جائر بولسونارو کے درمیان دیوان امیری میں باضابطہ مذاکرات ہوئے، جن کے دوران دونوں ملکوں کے درمیان قائم تعلقات اور ان کو بالخصوص سرمایہ کاری، معیشت، دفاع، انرجی اور اسپورٹس کے شعبوں میں فروغ دینے کے وسائل کے علاوہ مشترکہ دلچسپی کے متعدد امور زیر بحث آئے۔ قطر فاؤنڈیشن اور ایجوکیشن ابو آل کی سربراہ صاحبۃ السمو شیخہ موزہ بنت ناصر اور برازیل کے صدر کی اہلیہ محترمہ میشیل بولسونارو کے درمیان ایک ملاقات ہوئی، جس کے دوران مشترکہ دلچسپی کے امور بالخصوص تعلیم کے متعلق موضوعات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ بات چیت میں برازیل اور ایجوکیشن ابو آل ادارے کے درمیان قائم تعاون کا بھی جائزہ لیا گیا۔ صاحب سمو امیر کی اہلیہ شیخہ جواہر بنت حمد بن سحیم آل ثانی کے ساتھ برازیل کی خاتون اول محترمہ میشیل بولسونارو نے اللؤلؤہ پیلس میں ملاقات کی، جس کے دوران مشترکہ دلچسپی کے متعدد امور زیر بحث آئے۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی کی صدارت میں کابینہ کا ہفتہ وار اجلاس بلایا گیا۔ کابینہ نے واشنگٹن میں قطر اور امریکہ کے درمیان چوتھی سالانہ اسٹریٹجک بات چیت کے نتائج کا خیر مقدم کیا، جس کے دوران علاقائی اور عالمی مسائل کے علاوہ تمام شعبوں میں دو طرفہ تعلقات کو مستحکم کرنے اور خطے اور پوری دنیا میں امن، استحکام اور سیکیورٹی کو مضبوط بنانے کے وسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ کابینہ نے کل ہونے والے اس اجلاس میں سال 2022 کے لیے مالی بجٹ کی بھی منظوری دی۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ اور فیفا ورلڈ کپ قطر 2022 کی سیکیورٹی کمیٹی کے سربراہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے الریان کے احمد بن علی اسٹیڈیم میں اسپورٹس کو محفوظ بنانے کے لیے کی گئی 3 روزہ مشق کے آخری سیشن میں شرکت کی۔ وزیر اعظم نے فیفا عرب کپ اور فیفا ورلڈ کپ جیسے بڑے ایونٹس کے دوران ممکنہ طور پر پیش آنے والے واقعات سے نمٹنے کے طریقوں کا معائنہ کیا اور ایمرجنسی صورتحال میں متعلقہ اداروں کے کردار
اور ان کی رفتار کا مشاہدہ کیا۔ قطر اور برازیل کے درمیان فوجی شعبوں میں قائم تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے لیے دونوں ملکوں کی ڈیفنس منسٹریز نے باہمی فوجی تعاون کے لیے ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر مملکت ڈاکٹر خالد بن محمد العطیہ نے قطر کی جانب سے اور وزیر دفاع جناب والٹر سوزا پریگنٹو نے برازیل کی جانب سے اس معاہدے پر دستخط کیے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی کے ساتھ ملک کے دورے پر آئی ہوئی جمہوریہ ڈومینیکان کی نائب صدر محترمہ راکیل بینیا نے ملاقات کی، جس کے دوران دو طرفہ تعلقات کے علاوہ متعدد علاقائی اور عالمی امور پر بات چیت کی گئی۔ قطر نے ناروے کے دارالحکومت اوسلو میں فلسطینی عوام تک عالمی امداد پہنچانے کے لیے رابطہ کار کمیٹی کے وزارتی اجلاس میں شرکت کی۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ جناب سلطان بن سعد المریخی نے اجلاس میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ قطر عالمی برادری کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے تاکہ کسی ایسے منصفانہ حل تک پہنچا جا سکے جو برادر ملک فلسطین میں امن اور سلامتی لائے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ قطر نے غزہ پٹی میں ایندھن اور بنیادی تعمیراتی سامان برآمد کرنے کے لیے مصر کے ساتھ کئی معاہدوں پر دستخط کیے ہیں۔ وزارتی اجلاس کی سائیڈ لائن پر وزیر مملکت نے ناروے کی وزیر خارجہ محترمہ اینی کین ہوئٹفیلڈ کے ساتھ ملاقات کی، جس کے دوران دو طرفہ تعلقات اور تازہ ترین علاقائی اور عالمی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے سن رہے ہیں۔ وزیر مملکت برائے ایندھن انجینئر سعد بن شرید الکعبی کی قیادت میں قطری وفد نے گیس برآمد کرنے والے ملکوں کی 23ویں وزارتی میٹنگ میں شرکت کی۔ ویڈیو کانفرنسنگ ٹیکنالوجی کے ذریعے یہ میٹنگ بولیویا میں منعقد کی گئی۔ میٹنگ میں گفتگو کرتے ہوئے جناب الکعبی نے کہا کہ وہ فروری 2022 میں گیس ایکسپورٹ کرنے والے ملکوں کے سربراہی اجلاس سے پہلے تمام ممبر ملکوں کے وزراء کے غیر معمولی اجلاس میں ان کی آمد کے لیے چشم برآ ہیں۔ بجلی اور پانی کی کمپنی کہرما کے چیئرمین انجینئر عیسیٰ بن ہلال الکواری نے پانیوں کے لیے عرب وزارتی کونسل کے 13ویں سیشن کے اجلاس میں شرکت کی۔ اجلاس کے دوران عرب خطے میں پائیدار ترقی کے چیلنجوں اور پانی کی کمی جیسے موضوعات پر غور و خوض کیا گیا۔ جناب الکواری نے کہا کہ عرب دنیا میں پانی کی کمی کے مسئلے کو حل کرنے کی راہ میں یہ اجلاس ایک اہم قدم ہے۔ انہوں نے کہا کہ پانی کی کمی کا مسئلہ وقت کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ قطر نے افغانستان کے دارالحکومت کابل میں کیے گئے 2 دھماکوں کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ ان دھماکوں میں کئی افراد ہلاک اور زخمی ہو گئے تھے۔ وزارت نے کہا کہ اسباب اور وجوہات سے قطع نظر قطر ہر طرح کے تشدد اور دہشت گردی کے واقعات کو مسترد کرتا ہے۔ قطر نے کہا ہے کہ بین الاقوامی امن و سلامتی اور سیکیورٹی کو مستحکم کرنا اس کی خارجہ پالیسی کی بنیاد ہے اور اسی لیے وہ عالمی اختلافات کو بات چیت کے ذریعے حل کرنے کی ہمیشہ حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ اقوام متحدہ میں قطر کی مستقل مندوب سفیر الشیخہ علیہ احمد بن سیف آل ثانی نے UN سیکیورٹی کونسل کے ایک اوپن سیشن میں ان خیالات کا اظہار کیا۔ یمن میں سعودی عرب کے زیر قیادت اتحاد نے اعلان کیا ہے کہ اس نے یمن کے کئی صوبوں میں فوجی مقامات پر بڑا حملہ کیا ہے۔ یہ کارروائی ایک ڈرون حملے کو ناکام بنانے کے بعد کی گئی، جس میں سعودی عرب کے جنوبی شہر ابہا کے بین الاقوامی ایئرپورٹ کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی تھی۔ سوڈان کے دارالحکومت الخرطوم میں فوجی انقلاب کے خلاف عوامی مظاہرے ہو رہے ہیں۔ طبی ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ مظاہرین پر کی گئی فائرنگ میں کم از کم 15 افراد جاں بحق اور درجنوں زخمی ہو گئے ہیں۔ حالیہ فوجی انقلاب کے خلاف مسلسل مظاہروں کے دوران کل کا دن خونریز ترین دن تھا۔ اسی دوران میں فوجی قیادت پر بین الاقوامی دباؤ بڑھتا جا رہا ہے کہ وہ سول حکومت کو بحال کرے۔ امریکی وزیر خارجہ اینتھونی بلنکن افریقہ کے اپنے دورے کے پہلے پڑاؤ کینیا میں ہیں، جہاں انہوں نے کہا ہے کہ سوڈان میں جاری عبوری مرحلے کو اس کی آئینی حیثیت دوبارہ ملنی چاہیے۔ اور کھیلوں کی دنیا سے یہ خبریں کہ
بھارت اور نیوزی لینڈ کے درمیان سیریز کے پہلے T20 مقابلے میں میزبان بھارت نے کیوی ٹیم کو 5 وکٹوں سے ہرا دیا ہے۔ پاکستان کرکٹ ٹیم بنگلہ دیش کے دورے پر ہے، جہاں کل ڈھاکہ میں دونوں ٹیموں کے درمیان پہلا T20 مقابلہ کھیلا جائے گا۔ اور ورلڈ کپ فٹ بال 2022 کے لیے کوالیفائی کرنے والے مزید ملکوں کے پرچم کو کارنش پر ایک تقریب کے دوران لہرایا گیا۔ آج کا پہلا نشریہ ختم ہونے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی اور ملک کے دورے پر آئے ہوئے برازیل کے صدر جناب جائر بولسونارو کے درمیان دیوان امیری میں باضابطہ مذاکرات ہوئے۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ نے وطن نامی مشق کے اختتامی سیشن میں شرکت کی۔ قطر اور مصر نے غزہ پٹی میں بنیادی تعمیراتی سامان اور ایندھن برآمد کرنے کے متعلق کئی سمجھوتوں پر دستخط کیے ہیں۔ اور سوڈان میں فوج مخالف مظاہروں میں متعدد افراد ہلاک اور زخمی ہو گئے ہیں، جبکہ واشنگٹن نے عبوری حکومت کی بحالی کا مطالبہ کیا ہے۔ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ عبید طاہر اور جابر حسین کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔